اور جن سے جو بن سکتا تھا اس اعتبار سے تعاون کیا، اور سب نے کہا کہ واقعی اس کی ضرورت ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم لوگ شہر کے ایسے لوگوں کے پاس بھی گئے جو ملت کا، قوم کا درد رکھنے والے ہیں، یا تو وہ مالدار ہیں اور لوگوں کی مالی اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں، یا پھر وہ کسی سیاسی مقام پر ہیں، اس مقام کے ذریعے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یا پھر وہ اچھے پڑھے لکھے ہیں، وکیل ہیں، اس لائن سے وہ مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بھی ہمارا جانا ہوا۔ تقریباً اس بہانے ہم لوگوں نے لگ بھگ 60 لوگوں سے ملاقات کی، بڑے بڑے لوگوں سے شہر کے اندر پھر کر۔ تقریباً سب نے یہی کہا کہ واقعی اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے جب شہر کے لوگوں کی رائے سنیں اور ان کی ہمت افزائی کو جو ہے جان لیے، تو الحمدللہ یہاں سے ایک ٹیم علماء کی جو ہے حیدرآباد گئی، جس میں بھی تھا، اور جا کر ہمارے آندھرا اور تلنگانہ کے سب سے بڑے عالم دین جو آج کے ہمارے اس اجلاس کے روح رواں ہیں، حضرت جی کا اصل بیان آج آپ کے سامنے ہوگا، جن سے میری مراد امیر شریعت آندھرا اور تلنگانہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب افتاحی دعوت برکاتہ ہوں۔ حضرت کے پاس الحمدللہ ہم لوگ گئے اور جا کر حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ہمارا شہر اتنا بڑا ہے، یہاں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن مسلمانوں کو مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک متفقہ پلیٹ فارم نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی سرپرستی میں۔ تو حضرت نے الحمدللہ فوراً اپنی جو ہے آمدگی کا اظہار فرمایا اور ہم لوگوں کی چھوٹوں کی ہمت افزائی فرمائی۔ اس کے بعد حضرت نے ہم لوگوں کو تلنگانہ کا جو بڑا دفتر ہے محکمہ شرعیہ کا، وہاں بھیجا۔ تو وہاں ہم جو ہے ابھی جو الحمدللہ مولانا تشریف لا چکے ہیں حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب دعوت برکاتہ، ان کے پاس ہمارا جانا ہوا۔ مفتی صاحب سے بہت دیر تک الحمدللہ ہماری بات چیت ہوئی۔ مفتی صاحب کے پاس اس وقت ایک مقدمہ بھی آیا ہوا تھا، تو مفتی صاحب نے ہم کو عملی طور پر اس مقدمے کو حل کر کے بھی بتایا، کس طرح سے آنے والوں سے بات چیت کرنا ہے، ریکارڈ کس طرح محفوظ کرنا ہے، لوگوں سے رابطہ کیسے کرنا ہے، اپنے کام میں کیسے مضبوطی پیدا کرنی ہے، یہ باتیں حضرت نے الحمدللہ ہم کو بتائی۔ پھر اس کے بعد ایک اور مرتبہ دوبارہ ہمارا جانا ہوا، پھر الحمدللہ ایک 10 علماء کی تقریباً ایک ٹیم بنائی گئی جو ورکنگ کمیٹی تھی۔ اس کے ذریعے سے گزشتہ سال 20 جنوری کو پانٹیشوری اسکول کے بازو میں یہ محکمہ شرعیہ ایک گھر کی شکل میں جو جگہ ہے وہاں پر الحمدللہ قائم ہوا، اور 1 سال سے زیادہ سے الحمدللہ دن رات اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ چونکہ ہمارے بڑے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں اب اپنی جب مسلمانوں میں کوئی معاملہ ہوتا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب مسلمانوں میں امن کا یا خوف کا کوئی معاملہ پیش آتا، أَذَاعُوا بِهِ، تو وہ خود سے اس کو پھیلا دیتے، اپنی طرف سے اس کو پھیلا دیتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ ایسا کرنے کے بجائے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتے، جو اہل علم ہیں ان کے حوالے کرتے، تو پھر اس کا ان کو صحیح حل ملتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی ہے۔ اس آیت کے اندر جو پیغام دیا گیا وہ پیغام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مسلمان ہونے کے ناطے، جیسے ہم عبادت نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے پہلے وضو ضروری قرار دیا گیا، بنا وضو کے کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ نماز میں جو شرائط، فرائض، واجبات ہیں ان سب کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، عبادت بغیر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم وہاں پر ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ مگر جب بات آتی ہے معاملات کی، آپسی میل جول کی،
آپس میں مل جل کر رہنے کی زندگی، معاشرتی زندگی کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم آزاد ہیں، عبادت میں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں، لیکن میں کس طرح کا معاملہ کر سکتا ہوں، کون سا معاملہ نہیں کر سکتا، کس طرح کا لین دین جائز ہے، کس طرح کا لین دین جائز نہیں ہے، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یا عورت کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے ساس سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل میں ہم آزاد ہیں، جسے ہم صحیح سمجھیں وہ کر لیں، ہم اگر چاہیں بیوی پر ہاتھ اٹھانا چاہیں اٹھا لیں، ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم غصہ کر کے کسی معاملے کو کنٹرول کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات میں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، معاملات اور معاشرت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، جبکہ دین کا بڑا حصہ یہ معاملات سے اور معاشرت سے جڑا ہوا ہے۔ مسائل کی ایک مشہور کتاب ہے ہدایہ، جو ہر عالم دین پڑھتا ہے۔ ہدایہ 4 جلدوں پر ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد جو ہے، پہلا اس کا جو پارٹ ہے، اس کے اندر تمام عبادتوں کو بتا دیا گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری عبادتیں، صدقہ فطر، قربانی، ساری چیزیں اس میں تقریباً آ گئی، لیکن باقی جو 3 حصے ہیں اس میں آپسی زندگی کو، نکاح کے مسائل کو، طلاق کے مسائل کو، وراثت کے مسائل کو، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، ان مسائل کو بتایا گیا۔ تو گویا دین کا 1/4 حصہ عبادت ہے اور بقیہ حصہ معاملات سے، معاشرت سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم شامل حال ہے، اور یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، مگر افسوس ہے کہ ان احکام میں ہم ان چیزوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے غلط عمل کو لوگ دین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی ہوئی، شادی کے وقت میں یہ ضرور خیال کیا جاتا ہے کہ فنکشن ہال کیسا لیا جائے، دن کون سا ہو، ایک سے ایک باریک سے باریک چیز دیکھی جاتی ہے، کپڑے کہاں سلائیں، فلاں چیز کہاں خریدیں، کس باورچی کو لائیں، ایک بار سے باریک چیزوں کو ہم سوچتے ہیں تاکہ ہماری شادی بہتر سے بہتر ہو، لیکن وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لڑکا جو شادی کر رہا ہے کیا اس کو بیوی کے حقوق معلوم ہیں، کیا اسے یہ معلوم ہے کہ بیوی کا اسلام میں کیا درجہ ہے، ساس سسر کا کیا درجہ ہے، اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا ہمارے بچے کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، جو اصل معلوم کرنا چاہیے تھا وہ نہیں معلوم۔ اسی طرح بچی کے ماں باپ نے بچی کے لیے سونا خریدا، بہترین سے بہترین جوڑے خریدے، بہت زبردست اس کے لیے جہیز خریدا، سب چیزوں کا انتظام کیا، اور ماں باپ یہ سمجھ بیٹھے کہ باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، جبکہ یہ تو اوپری انتظامات تھے، اصل انتظام کرنا کیا چاہیے تھا، بچی کو دینی تربیت دینا چاہیے تھا۔ بچی ڈگری پڑھی ہو، ڈاکٹر بنی ہو، کچھ بھی پڑھی ہو، لیکن اس کو نماز کا پابند بنانا چاہیے تھا، پردے کا پابند بنانا چاہیے تھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والی بنانا چاہیے تھا، مگر ہوا کیا، ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی، باقی سب چیزوں پر توجہ دی، تو کرنول شہر کے اندر ایسے واقعات ہم لوگوں نے دیکھے 1 سال کے اندر، اللہ اکبر، اصل میں نکاح ہوا، رات ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی، اصل میں نکاح ہوا اور رات ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی، 1 ہفتے میں طلاق، 1 مہینے میں طلاق، بعض طلاق ایسی کہ 18-20 سال گزر گئے، میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے تھے، بڑی بڑی عمر کی بچیاں ہیں، شادی کے قابل بیٹیاں ہیں، لیکن اب میاں بیوی کو آپس میں نہیں جم رہا، جس کی وجہ سے وہ طلاق تک نوبت آ گئی۔ تو محترم حضرات، طلاق تک نوبت کیوں آئی، کھلا لینے کی نوبت کیوں آئی، دشمنی اتنی کیوں بڑھ گئی، کیا کوئی پہلے ہی مرتبہ میں، پہلے ہی دن میں، پہلی جھگڑے میں طلاق تک نوبت آ جاتی ہے؟ نہیں آتی۔ جب نکاح کے وقت قرآن و حدیث کے عمل کے مطابق عمل نہیں کیا
تو پھر بعد کی زندگی میں جھگڑے آنا یقینی ہے، بعد والی زندگی میں کوئی سکون نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ جو بنایا ہے محبت بھرا رشتہ بنایا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے محبت اور رحمت اس رشتے میں رکھی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ تو اگر واقعی گھروں میں ہمارے سکون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی شریعت کے مطابق اپنی بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں اور سارے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں فسادات ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث کے حکم کو چھوڑا گیا، کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا مذاق اڑایا گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا۔ تو یہی فکر جو ہے ہمارے دلوں میں تھی کہ کیسے ہمارے شہر کے لوگوں کو جو ہے صحیح معنی میں اس ازدواجی زندگی کے حقوق معلوم ہو، ترکے کے مسائل معلوم ہو۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ترکے کا مسئلہ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے، وارثوں میں اگر نابالغ بچہ ہو تو انتقال ہوتے ہی اگر چراغ جل رہا ہو تو چراغ بھی بجھا دینا چاہیے۔ تفسیر معارف القرآن کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے کسی آدمی کے پاس بیٹھے تھے، اس آدمی کی جان کنی کا عالم تھا اور اس آدمی کے وارثوں میں ایک نابالغ بھی تھا۔ تو جیسے اس بزرگ کا انتقال ہوا، وہ اس آدمی کا انتقال ہوا، تو وہ بزرگ جو ہے اس کے سراہنے کے بعد جو چراغ رکھا ہوا تھا اس کو بجھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جیسے اس کی جان چلی گئی، اب اس کے مال کے ساتھ تمام لوگوں کا حق جڑ گیا۔ اب جب تک سب مل جل کر یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ آئندہ مال کیسے خرچ کیا جائے گا، کون خرچ کریں گے، کہ کون کتنا خرچہ اس پر برداشت کریں گے، اور بچہ بھی اپنی طرف سے رضامندی کا اظہار کرے، جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس مال میں اپنی منمانی کے مطابق بڑا بھائی چھوٹا بھائی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک جوائنٹ فیملی کے اندر باپ بھی کما رہے ہیں، بیٹا بھی کما رہا ہے، باپ بھی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، بیٹا بھی چیزیں لے کر آ رہا ہے، تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک گھر بھر کے محبت میں سب چیزیں لاتے رہتے، لیکن کسی کو اس کا خیال نہیں کہ بیٹا کون سی چیز لایا، باپ کون سی چیز لایا۔ ہوتا کیا، جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بہت سارا سامان باپ لائے تھے، لیکن بہت سارا سامان بیٹا خود لایا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وراثت میں دوسرے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ باپ کا یہ پورا سامان ترکے میں شامل ہے، بیٹا کہتا نہیں، اس میں واشنگ مشین تو میں اپنے پیسوں سے لایا تھا، فریج میں اپنے پیسوں سے لایا تھا، فلاں گلاس اور چمچہ میں اپنے پیسوں سے لایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا نہیں مانو، یہ ہمارے ابا کے گھر میں تھا تو لہٰذا یہ پورا مال ترکے میں تقسیم ہونا۔ یا بعض مرتبہ اس کا الٹا ہو جاتا ہے کہ باپ کا جو مال تھا وہ بیٹا ہڑپ کر گیا، بہنوں کا ترکہ نہیں ملا۔ تو ایک ایک چیز کو، بال سے باریک چیزوں کا حساب کتاب رکھنے کا اور صحیح معنی میں اس کو جو ترتیب دینے کا حکم دیا گیا، لیکن اتنے اہم مسئلے میں آج ہماری کتنی غفلت ہے۔ کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنی صحت کے زمانے میں اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے اپنی 60 سال کی عمر میں اتنا کمایا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے مکانات ہیں، اتنا جو بینک میں رکھا ہوا ہے، اگر میرا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے تو تم لوگ اس کو کس طرح سے آپس میں بانٹ لینا، لڑائی مت کرنا۔ کتنے باپ ایسے کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ باپ کی جان چلی جاتی ہے لیکن باپ اپنے بچوں کے درمیان میں وصیت نہیں کرتا، ان کو اپنی صحت اپنی زندگی کی زمانے میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے اس طرح تقسیم کرو۔ ہوتا کیا ہے، بیٹوں میں سے کوئی ایک بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا چالاک ہوتا ہے، جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا 2-4 دن ہم کے گزرے، اتنے میں ہی بیٹا گھر اپنے نام کرا لیا، بقیہ بھائیوں کو محروم کر دیا، ان کو محروم کر دیا، ان کو محروم کر دیا۔ یہ واقعات آئے دن جو ہے ملک میں پیش آ رہے ہیں۔ ان واقعات کا ستیہ کیسے ہو، ان کو کیسے ختم کیا جائے، اسی کے لیے جو ہے آج ہماری یہ جو ہے مجلس سجی ہے، آج ہمارا پروگرام ہو رہا ہے۔ میں اپنے وقت سے زیادہ بول چکا ہوں چونکہ مہمان وغیرہ کے نام نماز مقصد یہاں پر جس مقصد کے لیے جمع ہے وہ مقصد آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی اعجاز صاحب سامنے لا رہے تھے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے اجلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔
اس سے پہلے میں ہمارے آنے والے سبھی مہمانوں کا اور پردہ نشین خواتین کا تقدیر سے شکر گزار ہوں، جہاں آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اور ہمارے مہمانوں کا جو اسٹیج پر رونق ہیں ان کا بھی میں تقدیر سے شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے اور یہاں سے جو بھی پیغام ملے اللہ اس پر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تشریف لا چکے ہیں اور خواتین بھی رسول اللہ اثر کے بعد ہی تشریف لا چکی ہیں، اور ہمارے جو مہمان علماء کرام ہیں اور جو ہمارے شہر کے مشہور و معروف عالم دین ہیں حضرت مولانا سید ذاکر حسین صاحب اشادی دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اب باقاعدہ جو ہے ہمارا جو عنوان ہے اس عنوان پر خطابات کا سلسلہ، استفادے کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سے مخاطب صاحب اور برداشت سے مخاطب ہونے کے لیے حیدرآباد کے جو محکمہ شرعیہ کے ذمہ دار ہیں اور بہترین عالم دین اور زبردست مفتی ہیں، آپ کے ماشاءاللہ ملک بھر کے دورے بھی ہوتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ اس لائن کا آپ کو تجربہ ہے، بڑے بڑے مقدمات، بڑے بڑے مسائل کو آپ نے حل کیا ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ آپ حیدرآباد سے حضرت کے ساتھ جو تشریف لائے ہیں اور آج آپ کا بیان بھی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، بلکہ جتنے علماء کرام آپ حضرات کے سامنے اپنے معروضات رکھیں گے سبھی الحمدللہ بہت ہی اہم باتیں ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ سامنے والے حصے کو پُر کریں، خاص طور پر علماء کا جو علماء حفاظ کرام جو تشریف لائے ہیں ان سے بھی میں ادب گزارش کرتا ہوں کہ اگلے حصے میں تشریف لائیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ اب میں مائک مفتی انعام الحق صاحب برکاتہم کو حوالے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه۔ اللهم ارحمنا يا رب العالمين۔ محترم علماء کرام اور بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی اہم عنوان پر آج کی ہماری یہ نشست ہے، اور سامنے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ظاہری حلیے اور شباہت سے الحمدللہ کافی دینی اثر ان کے اندر محسوس ہو رہا ہے، اور اسی مناسبت سے بہت ہی دردمندی کے ساتھ کچھ گزارشات اور کچھ درخواستیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ جو محکمہ شرعیہ کا عنوان ہے اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ عنوان کیا ہے اور کس نوعیت کی محنت اس ادارہ اور اس شعبے کے تحت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کرنول کے معروف عالم دین آپ کے علاقے کے ہمارے اہم ساتھی
شرعیہ کے ذمہ دار مفتی صاحب مقاصد سے متعلق بہت اہم گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اسی نوعیت کی کچھ مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے اس میں جو جامعیت اور ہماری زندگی کے ہر حصے، ہر ضرورت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہدایات دی ہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہماری زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہماری کاروبار کی زندگی، ہمارے رشتے، یہ محفوظ رہیں، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بنا رہیں۔ دین میں ہمارے اس طرح کی تعلیمات ہیں کہ ہم پرسکون زندگی کو گزاریں، اور اگر ہمارے درمیان کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق حل کریں۔ دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے در سے ہٹ کر کسی دور پر، کسی اور دروازے پر بے عزت، ذلیل اور رسوا نہ ہو، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نظام بھی ہمارے پاس ہے۔ دیکھیے، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جہاں پر ایک سے زائد لوگ رہتے ہیں وہاں پر کچھ جھگڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک انسان تنہا زندگی گزارتا ہے، شادی شدہ زندگی شروع کرتا ہے، تو جب شادی شدہ زندگی اس کی شروع ہوتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھار کچھ انبن بھی ہو جاتی ہے۔ وہ انبن کبھی آپس میں ہی سلجھ جاتی ہے، یا کبھی بڑوں کے سمجھانے یا دباؤ سے سلجھ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے بدصورت ہو جاتی ہے، اور لوگ پولیس اسٹیشن اور عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ اور جب کوئی جھگڑا، نزاع پولیس اسٹیشن اور عدالت کو چلا جاتا ہے، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر یا دنیا میں ایسے ممالک کے اندر جب جھگڑے عدالتوں کو جاتے ہیں تو وہاں ایسے لالچی لوگ یا غیر مخلص لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا جھگڑا ختم ہونے کے بجائے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ مان لیجیے کہ اگر گھر کے اندر کچھ لوگ کسی جھگڑے کو میاں بیوی کے درمیان کے حل کرنا چاہتے ہیں تو امکان ہے وہاں پر کہ وہ سمجھانے پر، آپس میں فہمائش کے اوپر وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ وکیلوں کے پاس اگر چلا جائے تو سب سے پہلے ہماری آمدنیاں کتنی ہیں، کون سے یہاں پر جو ہے نوابوں کی اولاد اب آج باقی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اکثریت ہمارے لوگوں کی ایسی ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، روزانہ کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، یا اگر کسی کی آمدنی ماہانہ اچھی ہے تب بھی زندگی کے بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر اس کو قرضوں کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ علاج معالجے کا موقع آ جائے تو قرضوں کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اسی کے درمیان وکیل کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن رات بیٹھ کر کمائیں اور اپنی روزانہ کی جو آمدنی ہے وہ لے جا کر جو ہے اس سے وکیل کے گھر کو پالیں۔ یہ جتنے وکلاء ہیں 99.9% ایڈوکیٹس جتنے ہیں 99.9% غیر مخلص، لالچی اور آپ کے مسائل کو سلجھانے کے بجائے الجھانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ان کی فیسیں ادا کریں یا عدالتی جھگڑوں کے اندر جو ہے ہم جا کر اپنے مسائل کو پیش کریں اور وہاں پر الجھتے چلے جائیں۔ یہ علماء کرام کا ہم پر احسان ہے کہ جیسے ہمارے
ایمان اور ہمارے عقیدے کے لیے، ہمارے عبادات اور ہمارے اخلاق کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور ہماری دینی تعلیم اور تربیت کے لیے انتظام کرتے ہیں، ہماری نسلوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے محکمہ شرعیہ وہ ادارہ ہے جہاں اگر مسلمانوں کے درمیان نزاعات ہو جائیں، ڈسپیوٹس ہو جائیں، جھگڑے کھڑے ہو جائیں، تو اس کو دونوں فریق کو بلا کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم اور احکام سنا کر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا احساس دلا کر اور کس فریق کی کیا ذمہ داری ہے اور کس فریق کے کیا حقوق ہیں، کس کے کیا رائٹس ہیں اور کس کے کیا ریسپانسبلٹیز ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھا کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ یہ ہے محکمہ شرعیہ۔ ہم حیدرآباد میں یہ نظام چلاتے ہیں، ہمارے اکابر 100 سال سے زیادہ سے اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور قضاء کا جو نظام ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے۔ ہمارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس کے لیے لکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جھگڑے کرنے والوں کے مسائل کو کیسے حل کیا، معاشرتی اور اجتماعی جھگڑوں کو کیسے حل کیا، وراثت کے جھگڑوں کو کیسے حل کیا، زمین کے مسئلے کو، زمین کے نزاعات کو کیسے حل کیا، پارٹیوں جو کاروبار ساتھ میں کرنے والے ہیں ان کے جھگڑوں کو کیسے حل کیا، اس میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ علماء 1400 سال سے اس کے اوپر رہنمائی کر رہے ہیں، اور جب اسلامی مملکت جہاں جہاں رہی ہے اور آج بھی جہاں جہاں ہے وہاں پر یہ محکمہ اور دارالقضاء کے ادارے حکومتی سطح کے اوپر چل رہے ہیں۔ بڑے علماء نے جو کتاب لکھی ہے یہاں ہماری نشست میں مولانا قاضی عبدالماجد صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں، مجھے یاد آیا، غالباً میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے عالم ہیں ہمارے اسلامی تاریخ کے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اقضیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشین خلفائے راشدین کے کیے ہوئے فیصلے، اس کے اوپر ایک کتاب ہے، اور اس کو مولانا کے والد ماجد رحمہ اللہ انہوں نے اس کو جو ہے ایڈٹ کیا اور اس کو غالباً پی ایچ ڈی یا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا۔ ایسی بہت ساری کتابیں اور یہ بہت اہم ہے، ہمارے شہر کرنول کے اندر ایسا کام ہوا ہے، یہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی کا ہو، مثلا میری گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان، تو اس جھگڑے کو ہم کہاں لے کر جائیں؟ انتقامی جذبہ جہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر ہم فوراً رخ کرتے ہیں کہ یہ علماء سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ انتقامی جذبہ جہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ علماء سے یہ جھگڑا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، چلو پولیس اسٹیشن چلو، چلو عدالت چلو، رسوا کرو اس کو، گرفتار کراؤ اس کو اور سزا دلواؤ اس کو، اور ایک مرتبہ اگر یہ اقدام کر دیا جاتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ رشتہ برباد ہو گیا۔ مرد و عورت کے درمیان جو محبت یا دو خاندانوں کے درمیان جو احترام اور دونوں خاندانوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے جو محبت ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، اب وہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں، پولیس اسٹیشنوں کے اندر، وہ انسان کے احترام کو مجروح کرنے والے، ان کے پیسے کو برباد کرنے والے، اور جب کوئی اس کے اندر گھسیٹا جاتا ہے تو پھر اس سے وہاں سے محبتیں پیدا ہونے کے بجائے نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو نظام دیا ہے اور ہمارے اکابر علماء کرام نے اس گئے گزرے دور میں، جبکہ پولیس اسٹیشن ہیں، عدالتیں ہیں، یہ سب ہونے کے باوجود اپنے اوپر تعب لے کر، مشقت اٹھا کر یہ نظام ہر جگہ وہ قائم کر رہے ہیں فکر کر کے، حالانکہ ان کو قانونی طور پہ دشواریاں بعض اوقات پیش آتی ہیں، اور
सुप्रीम कोर्ट का तो खैर फैसला है, वो कहता है कि भाई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो समाजी सतह के ऊपर हर जगह होना चाहिए। ये इदारे जो है काउंसिलिंग के और महकमा शरइया के होने चाहिए। हमारे पास अदालतों के ऊपर बहुत बोझ बढ़ गया है, करोड़ों केसेस पेंडिंग है, उनके पास ना अपराध है ना इदारे हैं मसाइल को सुलझाने के लिए, तो वो तो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ मसाइल कानूनी पैदा हो जाते हैं। उससे कहीं ज्यादा बड़ा मसला ये है दोस्तों कि अगर एक फरीक लड़कर उलमा के पास आ जाता है और दूसरे फरीक को आलिम साहब अगर एक तहरीर भेजते हैं कि भाई आपकी बीवी हमारे पास आई है या आपके ससुर हमारे पास आए हैं, आप फला हम या आप दोनों का कोई झगड़ा है, उस झगड़े को जो है वो हमारे सामने से रखा है, आप भी आ जाइए ताकि इस मसले को बैठकर हल कर ले। तो हमारा ही मुस्लिम भाई जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान का दावा रखता है, वो उलमा की दावत को कोई अहमियत नहीं देता। वो नोटिस पढ़ता है, देखता है कि ये पुलिस की नोटिस है क्या, तो अहमियत दी जाती, अदालत की नोटिस है क्या, अहमियत दी जाती, उलमा की नोटिस है बात उतार देते। इनको क्या मालूम मेरा मसला हल करने की इनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है। अहले इल्म की अगर हैसियत नहीं है तो दुनिया में किसी की हैसियत नहीं है। कुरान और सुन्नत के आलिम की अगर कोई हैसियत नहीं है तो दुनिया में किसी की हैसियत नहीं है। ये इदारा महकमा शरइया, दारुल क़ज़ा, शरई काउंसिल, ये मिल्लत के इंतहाई हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बे से कायम किया गया इदारा, चाहे कहीं कायम किया जाए, चाहे किसी इदारे से कायम किया जाए, चाहे मार्ग शरइया हिंद के जरिए से कायम किया जाए, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए से कायम किया जाए, चाहे किसी मस्जिद की कमेटी की जानिब से कायम किया जाए, चाहे उलमा की किसी भी कमेटी की जानिब से कायम किया जाए, गर्व उसमें सिर्फ एक है, इस इदारे की गर्व अच्छी तरह सुन लीजिए कि मुसलमान अपने झगड़ों के अंदर न आपस में एक दूसरे के हुकूक को पामाल करें, न पुलिस स्टेशन और अदालतों में जाकर घुसवाओं। बस सिर्फ ये एक ही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं। हमारे पास आम मामूल हो गया है कि नमाजें पाबंदी से अदा होंगी, उनकी बात कर रहा हूं तो दिन में दीनदारी का कुछ ना कुछ जज्बा बाकी बचा हुआ है, जिनमें कुछ भी दीनदारी नहीं है और जो अमली तौर पर मुकम्मल बेदीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको तो अभी बाजू रख दीजिए। जिनमें दीनदारी का जज्बा मौजूद है, नमाजें हैं, रोजा है, फराइज का इंतजाम है, लेकिन जब निज़ाआत खड़े होते हैं तो वहां पर अल्लाह और उसका रसूल याद नहीं करता। हालांकि अच्छी तरीके से अल्लाह का हुक्म सुन लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए, इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अल्लाह का हुक्म है, किसी आलिम का इज्तिहादी मसला नहीं है बयान करना, अल्लाह का हुक्म। इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर तुम्हारा आपस में कोई झगड़ा हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल के पास उसको लेकर जाओ। कैसे लेकर जाएंगे? उलमाए किराम के पास, जो इस मकसद से ये इदारे कायम किए हुए हैं, कहीं पर ये इदारा कायम नहीं है, उलमा मौजूद है, वहां लेकर जा सकते। लेकिन ये रवैया, ये हुक्म है मोमिन को अपना झगड़ा अल्लाह और उसके रसूल की तालीम और हिदायत के मुताबिक हल करे, जानते पूछते अगर वो किसी और दर के ऊपर लेकर जाएगा। कुरान ने साफ ऐलान किया है, ईमान वहां पर नहीं है। ये कोई अख्तियारी ऑप्शनल मामला नहीं है, इस्तेहबाबी मामला नहीं है, कर लिए तो अच्छा है, नहीं कर तो कोई बात नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर उलमा मौजूद हैं, जमात के जिम्मेदारान हो सकता है मौजूद हो, खुतबा मौजूद हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी मसाजिद से इस बात को बार बार हम जो है अवाम उन्नास की रहनुमाई करें, अपने घरों की नशिस्तों में इसको साफ साफ कहें। निकाह जब तय कर रहे हो तब मर्द और औरत को ये समझाया जाए, सास ससुर को ये समझाया जाए, भाई बहनों के दरमियान विरासत का मसला हो वहां भाई बहनों को समझाया जाए। एक शख्स का इंतकाल हो गया, भाई बहन तो आपस में विरासत तकसीम कर लेना चाहते हैं, लेकिन मरहूम की बीवी जो इन बच्चों की मां है वो विरासत की तकसीम में रुकावट बनी हुई है, उनको समझाया जाए। निज़ात हमारे अपने ख्वाहिश से
किसी भी दर पर लेके जाने के लिए हम आजाद नहीं हैं। अल्लाह और उसके रसूल का साफ इरशाद है, इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तुम्हारे दरमियान आपस में कोई झगड़ा हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की तालीम के लिए लेकर जाओ, उससे हल करने के लिए। और कुरान ने साफ कहा, एक बड़ी मिसाल के तौर पर उलमा के पास आ गया, उससे दूसरे से कहा जा रहा है आ जाओ भाई, अब कहते हैं मैं तो बहुत दीन जानने वाला हूँ, ये क्या मेरा मसला हल करेंगे, या इनको मालूम ही क्या है मैं बड़ा कानून जानने वाला हूँ, ये क्या मेरा मसला हल करेंगे, फला फला वकील से मेरे ताल्लुकात हैं, ये क्या मेरा मसला हल करेंगे। ये जो अनानियत है हमारी, साफ अल्फाज में कुरान कहता है कि ये निफाक है, निफाक। इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। जब इनसे कहा जाता है भाई आओ अल्लाह और उसके रसूल की तालीम से इस मसले को हल करने के लिए बैठ जाएं, अगर वाकई हमारा अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान है तो हमारा रवैया होना चाहिए लब्बैक, हम हाजिर हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म है हम उसको मानने के लिए हाजिर हैं, जो उलमा फैसला करेंगे हम उसको मानने के लिए हाजिर हैं। और उलमा अपनी मर्जी से फैसला करने के लिए आजाद नहीं है। मियां बीवी के दरमियान का झगड़ा है, अल्लाह और उसके रसूल की तालीम उसमें मौजूद है, उलमा वो जो इल्म है उसकी बुनियाद पर फैसला करते हैं। भाई बहनों के दरमियान या रिश्तेदारों के दरमियान विरासत का निज़ा है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन मौज़ूआत के ऊपर एक एक जुज़िय्ये की तफसील बयान की है अहकाम अमलिया के अंदर, उनमें अहम तरीन विरासत का मसला है। लेकिन आज पूरी उम्मत जो है वो कभी आरएसएस को गालियां देती है, कभी बीजेपी को गालियां देती है, कहीं पर फलस्तीन के अंदर यहूदियों को गालियां देती है, अमेरिका को गालियां देती है, अपने शहर में उनको गालियां देती है, लेकिन ये गौर नहीं करती है अल्लाह और उसके रसूल की तालीम के सरीह खिलाफ हमारा जो अमल है, कुरान और सुन्नत की तालीम के सरीह खिलाफ जो हमारा अमल है, वो हमें अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा मुजरिम बनाता है, उन मुजरिमों से बड़ा जो हमें मुजरिम बनाता है। एक भाई है, बाप की जायदाद के ऊपर 20 साल से काबिल है, बाप के मरने के बाद या चंद भाई 10 साल से बाप की जायदाद पर काबिल है। बहन मुतालबा करती है कि मेरा हिस्सा इससे मुझे दे दो, औरतें मुतालबा करती है कि हमारा हिस्सा हमें दे दो, लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। फिरऔन से बदतर बने हुए हैं हमारे पास लोग। क्यों? उन्हें मालूम है कि ये औरत अदालत जाएगी तो बरसों से चक्कर काटती रहेगी। साफ सही अल्फाज में कहते हैं बात पर बात, अगर रिश्ता बाकी रखना है तो विरासत का नाम नहीं लेना है। ये रवैया हमारे दरमियान जो नहुसतें आम हो रही हैं, फैल रही हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह की हुदूद को हम खुद पामाल करते हैं। जहाँ पे कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में अल्लाह का कोई हुक्म बयान किया जाता है, वहाँ अल्लाह साफ फरमाते हैं तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तअतदूहा, तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये अल्लाह की हुदूद है, ये इनको फलांगो मत, ये अल्लाह की हुदूद है, इनके करीब मत जाओ। जो अल्लाह की हुदूद को फलांगेगा, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को नजरअंदाज करके ज़्यादती पर तुला हुआ होगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जालिमों के ऊपर कोई रहम करने वाले नहीं है। ये जो महाकिम शरइया हैं, दारुल क़ज़ा हैं, दोस्तों ये हमारे शहरों और बस्तियों के लिए रहमत है, रहमत। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे पास आम लोगों के अंदर इल्म की कमी है। मेरे पास उतना वक्त नहीं है, हमारे कई बड़े अकाबिर से आपको सुनना है, मैं पूरे वाक़यात नहीं सुना सकता। बहुत से लोगों के अंदर बेराहमी इसलिए भी है कि उनके पास इल्म नहीं है कि इस बारे में अल्लाह और उसके रसूल की कोई तालीम है क्या, जानते ही नहीं। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत की खूबी यही है कि हमारी जिंदगी का कोई मामूली से मामूली मसला हो जहां पर झगड़ा खड़ा हो सकता है, तो उस मसले को हल करने के लिए साफ तालीम अल्लाह की किताब में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मौजूद है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि इस झगड़े
بھائی اور بہن کے درمیان ہوا، میرے کاروباری کے درمیان ہوا جس کے ساتھ میرا کاروبار ہے، اللہ اور اس کا رسول کیا حکم دیتا ہے؟ یہ معلوم کر کے خود عمل صحیح کر لو اپنا۔ نہیں ہوتا ہے، ان علماء کرام کے پاس اس محاکم شرعیہ میں آؤ، آ کر بیٹھو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، اصول کی تعلیم، فقہ کی تعلیم اور شروح حدیث، فتاوی، دین کی بہت گہری تعلیم کے نتیجے میں ان علماء کرام کے پاس وہ غیر معمولی استعداد اور صلاحیت موجود ہے کہ ایک بڑے سے بڑے جھگڑے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ حل کرتے ہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ان جھگڑوں کو اگر وکیلوں کے پاس لے کر جائیں گے، عدالتوں کے اندر لے کر جائیں گے، سب سے پہلے یہ کہ جو معمولی مسئلہ چٹکیوں کے اندر حل ہو سکتا تھا، اس معمولی جھگڑے کو ایک بہت بڑا پہاڑ بڑا بنا دینے کی ان عدالتوں کے اندر غیر معمولی صلاحیت۔ وہ جھگڑا کبھی حل نہیں ہوگا، وہ بدصورت سے بدصورت ہوتا جائے گا، آپ کی جیبیں نہیں خالی کرے گا، آپ کی جائیدادوں کو ختم کر لے گا۔ معمولی یافت کے لوگ، معمولی آمدنیوں کے لوگ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں، رسوا ہو رہی ہیں۔ ہمارے نظام کو دیکھ کر بعض جگہوں کے اوپر مخلص پولیس والے جو سمجھ چکے ہیں کہ اس نظام کی کیا برکت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جھگڑے حل ہو، وہ ہمارے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن وہ بلا کر ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کی یہ مسلم عورتیں برقعے پہن کر گھنٹوں صبح سے شام تک پولیس اسٹیشن میں بیٹھے رہے اور پھر عدالت کا رخ کرتی ہے، جہاں پر کال آن صرف ڈیٹس دی جاتی ہے۔ سینکڑوں برقع پوش اور خواتین عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں۔ ان میں سے میں سمجھتا ہوں اپنے محدود تجربے میں 5 سے 10% عورتیں ایسی ہوں گی۔ اگر 100 عورتیں مقدمات عدالت میں ڈال رہی ہیں، پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ ڈال رہی ہیں، 5 سے 10% سے زیادہ کا کوئی شرح نہیں ہے، ریشیو نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ان کا سولوشن نہیں تھا۔ 90% یا تو وہ رسوا ہوتے رہتی ہیں یا پھر ایک موقع کے اوپر آ کر تھک کر بیٹھ جاتی ہیں، اور اسی ایکٹیویٹی کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے ڈال دیتی ہیں وکیلوں کے پاس، عدالتوں کے پاس، پر حل کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ مسائل بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بغیر ایک نئے پیسے کا آپ کی جیب کے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے، ایک نئے پیسے کا آپ کی جیب کے اوپر بوجھ ڈالے بغیر یہ علماء انتہائی دردمندی کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، محض آخرت کے اجر کی بنیاد پر، اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر، امت سے تعلق کی بنیاد پر، ہماری قوم اور نسل کے گھر جہنم نہ بنے، رسوا ہونا نہ پڑے، صرف اس درد کی بنیاد پر یہ ادارے کھول کر محنتیں کر رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ممکن ہے یہاں موجود بہت سے لوگوں کے کوئی مزاج ہی نہ ہو، کیونکہ آپ حضرات کے چہروں سے دینداری کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آپ جیسے لوگ برائے نام اکثر ان لوگوں کے ہمارے پاس اکثریت ہے جو لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ کوئی جھگڑا ہوا، کوئی ضرورت نہیں ہے پولیس اسٹیشن جانے کی، وہاں محکمہ شرعیہ ہے وہاں جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے عدالت میں جانے کی، وہاں محکمہ شرعیہ ہے وہاں جاؤ۔ میری بھی ذمہ داری ہے، یہاں اسٹیج پر موجود علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجدوں کے اندر، جہاں جہاں آپ کی پہنچے وہاں اس فکر کو عام کریں، مردوں میں بھی عام کریں، عورتوں میں بھی عام کریں، اور اپنے ملنے جلنے والوں میں یہ مزاج بناؤ کہ ان لوگوں کو محبت ہی سے سمجھاؤ پہلے، جو عدالتوں کی طرف یا پولیس اسٹیشنوں کی طرف جا رہے ہیں غلط فہمی میں کہ وہاں مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن کوئی جان بوجھ کر ویسے جاتا ہے تو پھر اس کا بائیکاٹ بھی کیا ہے۔ لیکن یہ بائیکاٹ کرنے میں جلدی مت کیجیے، کیونکہ ملت کی آج تربیت کے لیے، ان کی ذہن سازی کے لیے محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ خود میرا جھگڑا کھڑا ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی فریق کو لے کر آئیں، عالم کے پاس آئیں۔ آج ہمارے پاس معمولی علم ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے علامہ بن گئے، اب کسی عالم اور حافظ کی اور کسی قاضی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ علماء
علم حاصل کرتے ہیں، ان کے علم سے ہماری عوام صحیح فائدہ نہیں اٹھاتی، یہ صرف آخرت کی نہیں دنیا کے بھی ہماری کامیاب بنانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ استعداد رکھی ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر ہم کو یہ محنت کرنا ہے کہ اپنے نزاعات عدالتوں میں مت لے جاؤ، محاکم شرعیہ دارالقضاء لے کر جاؤ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جہاں جہاں اس کا تجربہ کیا ہے وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے محاکم شرعیہ 19 مقامات پر اور ریاستوں کے اندر ہے، اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ میرا وہاں سب کے پاس جانے کا موقع ملتا ہے اور اللہ کی محض اللہ کی توفیق سے اس کا کچھ حصہ بننے کی جو ہے کچھ حصہ بننے کا موقع ملا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ مقدمہ جو عدالت جا کر لاکھوں روپے ضائع کر سکتا تھا چند نشستوں کے اندر محکمہ شرعیہ میں حل ہو گیا۔ وہاں جب رجوع بڑھ جاتا ہے، 2 عالم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر مثال کے طور پر، تو ان حضرات نے ہمت کی، ہمارے بڑے علماء کرام نے ان کی سرپرستی کر کے ہمت افزائی کی کہ بھائی آگے بڑھو۔ قاضی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، مولانا ذاکر صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ غنی رحمت کرے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جب آغاز کی نشست تھی وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، ہم حیدرآباد سے آئے تھے حضرت کے ساتھ۔ تو ان حضرات نے ہمت افزائی کی، ان علماء کرام کی سرپرستی کرتے ہیں، لیکن ان علماء کو بیٹھنے کے لیے بھی 2 آدمی بیٹھیں گے چند گھنٹے کے لیے۔ مان لیجئے کہ اگر مقدمات کا رجوع بڑھ جائے اور بڑھنا چاہیے اور بڑھتے ہیں، یہ نشستیں ہر جگہ شہر میں منعقد ہوتی رہنی چاہیے، لوگوں کو متوجہ جب کرایا جاتا ہے اور لوگوں کا رجوع بڑھ جائے تو پھر وہاں پر زیادہ لوگوں کو رکھنے کی ضرورت پیش آئے گی، لوگوں کی شکایات سننے کے لیے زیادہ وقت دینا ہوگا، افراد زیادہ رکھنے ہوں گے۔ تو اصحاب خیر کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے ہماری مسجد کی ضرورت ہے، مدرسوں کی ضرورت ہے اور دیگر خیر کے کاموں کے لیے ہمارے تعاون کی ضرورت ہے، محکمہ شرعیہ کو بھی ہمارے تعاون کی ضرورت ہے، صرف مانگنے پر نہیں بلکہ اپنی طرف سے پہل کر کے کہ بھائی یہاں پر کتنے افراد کی ضرورت ہے، آپ تقرر کیجئے، ہم اس کے اندر تعاون کریں گے۔ یہ ہر شہر اور ہر بستی کے اندر یہ شعور جانا چاہیے، یہ دوسرا اہم ترین کام ہے۔ اور اس کے لیے آپ حضرات یہ فکر مت کیجئے کہ ہزاروں روپے دے رہے ہیں، اصحاب خیر کو یہ سوچنا چاہیے یا ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زکات جو ہے وہ صاحب نصاب کے اوپر ہے، زکات صاحب نصاب کے اوپر، لیکن مال کو خرچ کرنا، اپنے دل سے مال کی محبت نکالنے کے لیے یہ تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو۔ تبوک کے موقع پر ایک معذور صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، رات بھر ایک یہودی کے باغ میں انہوں نے محنت کی، صبح ایک کھجور کی پوٹلی لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تبوک کے موقع پر جو ضرورت ہے اس میں اپنا حصہ دینے کے لیے آیا۔ یہ مثال امت کو بنانے کی ضرورت ہے، جو آپ کا حصہ ہو سکتا ہے خیر کے کاموں کے اندر، علماء کی نگرانی میں جو کام ہو رہے ہیں، یقین مانیے یہ جو ہمارا مزاج ہے آج اعتراض کرنے کا، شک کرنے کا، لوگوں پر انگلی اٹھانے کا، یہ ہمارے معاشرے سے خیر کے سلسلوں کو آہستہ آہستہ ختم کرنے والا ہے۔ اپنے دلوں کو بڑا کیجیے، خیر کے تمام کاموں میں اپنا حصہ لیجیے، اگر اپنے مال میں سے کچھ نہیں نکال سکتے تو اپنی زبان سے حصہ بنائیے اس کے اندر، لیکن اعتراضات اور شک پیدا کرنے والی باتیں بتائی مت کیجیے۔ خیر کی تمام شکلوں کی ہمت افزائی کی، یہ علماء جو اس نظام کو لے کر اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ملک اور ان ممالک جیسے دیگر اور علاقوں کے اندر ایسی محنتیں بڑی عظیم ترین ہمتوں کو اس کا تقاضا کرتی ہیں، بڑے حوصلے چاہیے اس نظام کو قائم کرنے۔ مکتب قائم کر لینا آج آسان ہے، مدرسہ قائم کر لینا آج آسان ہے، محکمہ شریعہ اور دارالقضاء قائم کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ساری ہی محنتیں ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ اس موقع پر یہی 2 باتیں میں آپ حضرات سے کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اپنے نزاعات کو علماء کے پاس محاکم شرعیہ اور دارالقضاء لے جائیں، معاشرے کے اندر یہ بات پھیلائیں، اپنے محلوں اور مسجدوں میں یہ بات پھیلائیے، خاندانوں میں پھیلائیے، شادیوں کے موقع پر پھیلائیے۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا،
तंजीम करो, जाओ सब जाओ, महल्ले के जिम्मेदारान, मस्जिद की कमेटी वाले, किसी आलिम को साथ में लेकर चलो, उलमा है हमारे पास, दारुल इफ्ता है, वहां जाकर इस मसले को हल कर दो। इंतकाल होते ही विरासत की तकसीम की फिक्र करो, ये शरीयत का हुक्म है। ऐसे ही कारोबारी झगड़े। दूसरी बात, इन इदारों की सरपरस्ती कीजिए। कल क़यामत के दिन हम ये कह सकते हैं, ये उलमा हमारे अकाबिर की रहनुमाई है कि आज जब मुल्क के अंदर दीन मिट रहा है, इस दीन की हिफाजत के लिए हमारा ये हिस्सा लेना हश्र के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारी सुरखरुई का सबब है। इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। माशाअल्लाह